الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ اگر انسان اپنے باطن کے اوپر محنت کر لے، خیر کو اپنے اوپر غالب کر لے، تو یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر شر اس کے اوپر غالب آ جائے تو یہ پھر جنات اور شیاطین سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ تو جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا من میلا ہوا ہوتا ہے، ان بیماریوں کے اوپر محنت کر کے، ذکر کر کے ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان بیماریوں میں سے ایک بیماری شہوت، غصہ، کینہ، حسد تھی، جن کے اوپر ہم پچھلے 2 دن سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج ایک اور بیماری ہے جس کو بخل کہتے ہیں۔ یہ بخل بھی ایک بیماری ہے۔ بخل کہتے ہیں کہ جب جس جگہ پر شرعاً یا مروتاً خرچ کرنا ضروری ہو، انسان وہاں پر بھی خرچ نہ کرے۔ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آئے، زکوٰۃ نہ دے، مہمان آ جائیں تو مہمانوں پر خرچ نہ کرے، اہل خانہ، بیوی، بچے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ نہ کرے، تو ایسے انسان کو بخیل کہتے ہیں۔ مالدار تو ہوتے ہیں، پیسہ تو ہوتا ہے، لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ دل کے اندر ہوتی ہے کہ خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہر وقت ان کی فکر، ان کی سوچ مال کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہے۔ کہیں کوئی پیسے دینے پڑ جائیں تو مشکل نظر آتی ہے کہ میں کیسے یہ پیسے دے دوں۔ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نعمتوں کا شکر ادا کرو اس سے پہلے کہ وہ تم سے لے لی جائیں۔ اس میں سے ایک ارشاد فرمایا، تم مال کی قدر کرو غربت سے پہلے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو استعمال کا جب وقت آئے پھر انسان اس کو خرچ بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لے کر بیٹھا رہے۔ آج کل کے زمانے میں مال انسان کے ایمان کے لیے ایک ڈھال کی مانند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنگ دستی، غربت تجھے کفر تک نہ پہنچا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب مال تو ہے نہیں، کماتا تو ہے نہیں، اب بیوی کو جب یہ انسان کہے گا کہ تم نماز پڑھو، یہ شریعت یہ کہتی ہے،
تو ہر کوئی تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتا، وہ پھر آگے سے الٹی سیدھی بات کرے گی اور ایسے جملے بول دے گی جو اس کو کفر تک لے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تنگ دستی تجھے کفر تک لے جائے۔ تو مال ایک نعمت ہے۔ مال کی مثال پانی کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں کہ پانی ہوتا ہے تو کشتی چلتی ہے، پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی۔ تو پانی نعمت ہوئی، لیکن پانی اس وقت نعمت ہے جب وہ کشتی کے نیچے ہے۔ کشتی کے نیچے ہے تو کشتی تیر رہی ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، لیکن وہی پانی اگر اس کشتی کے اندر آ جائے پھر وہ اس کشتی کے اور لوگوں کے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح مال جیب کے اندر ہو تو یہ نعمت ہے، لیکن اگر یہ جیب سے نکل کر دل میں آ جائے یہ پھر اس کے لیے زحمت ہے، پھر اس کے لیے وبال ہے۔ تو مال نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو پھر انسان کو بخیل بننے کی بجائے سخی بننا چاہیے۔ جو انسان مرغابی کا شکار کرتے ہیں، شکاری لوگ، تو جب وہ مرغابی کے شکار کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مرغابی پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کو شکار کرنے لگتے ہیں مرغابی فوراً پانی کے اوپر سے اڑنا شروع کر دیتی ہے اور دور چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی کے اوپر تو رہتی ہے لیکن اپنے پروں کو پانی سے گیلا نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اگر اس کے پر گیلے ہو گئے تو پھر وہ اڑ نہیں سکے گی، پھر اس کی موت پکی ہے۔ تو اللہ نے اس کے پر اس طرح کے بنائے ہیں جیسے کوئی آئل لگا ہوتا ہے، تیل لگا ہوتا ہے، پانی اس کے اوپر ٹھہرتا ہی نہیں۔ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں تو رہے لیکن اپنے پروں کو، اپنے دل کو اس مال سے پاک رکھے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے وہ فوراً اللہ کی طرف جانے کو تیار ہو جائے۔ تو اس لیے مال نعمت ہے، لیکن اس وقت تک جب ہم اس کو شرعی طور پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں، اتنے بخیل کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار تو کہتے ہیں کہ اس انسان کو جس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، زمینیں ہیں، اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کو مالدار کہیں گے، پھر موقع آنے پر وہ خرچ بھی کرتا ہے۔ اور مال کے چوکیدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت صبح اٹھتے ہی اپنا بینک بیلنس چیک کرتے ہیں، حساب و کتاب شروع کر دیتے ہیں، میں نے کہاں کہاں سے لینا ہے، مجھے اب کہاں کہاں پر آنا ہے۔ یہ تو اس کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے، میں نے اب کس طرح اپنے مال کو بڑھانا ہے، ہر وقت اسی سوچ میں، اسی ٹینشن میں پورا دن اور پوری رات گزارتے ہیں۔ تو یہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ جب ان سے خرچ کرنے کی بات کریں کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پھر ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک بخیل آدمی نے اپنے ایک غلام سے کسی بات پر خوش ہو کر وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں انعام دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انعام دینے کا وقت آیا تو غلام گیا تو مالک نے گردن کو پھیر لیا۔ وہ کسی اور موقع پر آیا، مالک نے دیکھا، پھر گردن کو پھیر لیا کہ اب اس کو پیسے دیں گے۔ اب بخیل تھا تو پیسے دینے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب بھی غلام گیا تو اس نے گردن پھیر لی۔ ایک دن مالک اور غلام کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک اونٹ نظر آیا جس کی گردن ٹیڑھی تھی۔
تو مالک نے غلام سے پوچھا کہ اس اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی کسی کو انعام دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو بخیل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب دینے کا وقت آتا ہے پھر دینے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک کنجوس آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جب آپ کو گرمی لگتی ہے، شدید گرمی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اے سی والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ اچھا، اگر گرمی اور شدید ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اے سی کے قریب ہو کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے کہا اگر شدت کی گرمی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا پھر میں اے سی آن کر لیتا ہوں۔ شروع میں ہی آن نہیں کرتا۔ تو یہ بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں ضرورت بھی ہے وہاں پر بھی نہیں خرچ کر رہے، یہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ ایک شخص کو کسی نے دیکھا کہ ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا خدا کے بندے ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا جب ایک سے کام چل سکتا ہے تو دوسری کیوں ضائع کروں؟ تو ہر وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو، اپنے پیسے کو خرچ نہ کریں۔ تو اس لیے مال نعمت تو ہے، لیکن جب خرچ کرنے کا موقع آئے انسان تب بھی خرچ نہ کرے، تب یہ نعمت اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے، تب یہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ وبال لے کر آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کچھ وبال لکھے ہیں کہ ہر مالدار کے پاس اس میں سے کوئی نہ کوئی وبال ہوگا۔ بعض کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچا بھی لیتے ہیں۔ پہلا وبال کہ مالدار انسان کے لیے معصیت کرنا، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں گناہ کروں گا کون مجھے پوچھے گا۔ پھر ایسے دوست مل جاتے ہیں، ایسے لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں جو معصیت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، جو کلبوں کا راستہ دکھا دیتے ہیں، جو پیچھے لوگوں کے پڑ جاتے ہیں کہ تم یہ گناہ کرو۔ پھر بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں تو وہاں پر ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں۔ اب 7 سٹار 6 سٹار ہوٹل ہے، پرائیویسی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بیوی بچے دور، جاننے والا کوئی نہیں، تو انسان کو لگتا ہے اس تنہائی میں کچھ بھی کروں کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ تو مال جب آتا ہے تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو یہ اس انسان کے لیے وبال کا سبب ہوتا ہے۔ دوسرا وبال کہ انسان کے لیے مجاہدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حج پر نہیں جانا ہوتا، مال بہت، حج پر نہیں جا رہے، عمرے پر نہیں جا رہے، کیونکہ انسان کو زیب و زینت کو ختم کرنا پڑتا ہے، حج کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب حج پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا جتنا تمہارا مجاہدہ ہو۔ تو مجاہدہ کا سفر ہوتا ہے، اپنے بستر کو، گھر بار کو، بیوی بچوں کو، زینت کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا ہے، تو وہ مشکل نظر آتا ہے، اس لیے پھر انسان حج نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے میں 3 دن لگانے مشکل ہو جاتے ہیں۔ یورپ کے سفر ہو جائیں گے، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا کے سفر ہو جائیں گے، لیکن جب کوئی دین کے سفر کی بات آئے گی تب وہ مشکل ہوگا جی، کرنا مشکل ہے، تو مجاہدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وبال، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ اس مال کے ذریعے اس نے اس دنیا کے اندر ہی اپنی ایک چھوٹی سی جنت بنائی ہوتی ہے، تو اب اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا کہ یہی میرا گھر ہے، کاش میری زندگی لمبی ہوتی، میں اور وقت گزار لیتا،
مرنے کو جی نہیں چاہ رہا، حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے، لیکن اس کا دل چاہتا ہے، اس کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، ایسا دنیا اس کے اوپر جادو کر دیتی ہے کہ پھر اس کا دل چاہتا ہے میں دنیا سے جاؤں ہی نہ، مجھے کچھ اور لمحے مل جائیں، کچھ اور سانس مل جائیں، میں اور وقت گزار لوں۔ دنیا جادوگرنی ہے، اس کا جب جادو چلتا ہے تو وہ بہت برا ہوتا ہے۔ ایک جادو تھا جو ہاروت اور ماروت لے کر آئے تھے، ہاروت اور ماروت یہ ایسا جادو لے کر آئے تھے کہ جب ان کا جادو چلتا تھا تو میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ہو جاتی تھیں، لیکن یہ دنیا اتنی بڑی جادوگرنی ہے، جب اس کا جادو چل جاتا ہے تو یہ بندے اور پروردگار کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہے۔ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اب میں اپنے پروردگار کے پاس جاؤں، وہ کہتے ہیں میں یہیں پر سکون کے ساتھ رہ رہا ہوں، مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ حالانکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے، لیکن وہ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں، وبال، وہ موت کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو موت ایک مال کا یہ وبال ہے کہ انسان کو مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مال کا ایک اور وبال یہ ہے کہ انسان کے دل میں حب جاہ آ جاتی ہے۔ حب جاہ کیا؟ کہ انسان کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اسٹیٹس مل جائے، مجھے طاقت مل جائے، پاور مل جائے، پھر اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے وہ بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر سیاست میں آتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں، اگر بادشاہ نہیں بنتا تو بادشاہ گر بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اشاروں پر کام ہو، میں جیسا کہوں ویسا ہو۔ تو حب جاہ آ جاتی ہے کہ ایک سٹیٹس ملنا چاہیے، آگے پیچھے لوگ ہونے چاہیے کیونکہ میرے پاس مال ہے۔ تو یہ مال کا ایک وبال ہوتا ہے۔ مال کا ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ دل مال میں اٹک جاتا ہے، پھر انسان ہر وقت اپنے مال کے بارے میں سوچتا ہے کہ اب میں نے یہ فیکٹری تو کھول لی، اب میں نے فلاں فیکٹری بھی کھولنی ہے، اب میں نے اپنی مشینوں کو اپ گریڈ کرنا ہے، اب فلاں نئی مشین آ گئی ہے، اب میں نے وہ بھی لگانی ہے۔ ہر وقت انہی خیالات میں مگن، اسی میں سارا دن اور ساری زندگی، اپنی پوری لائف اسی سرکل میں گزارتا رہتا ہے۔ تو دل مال میں اٹک جاتا ہے، یہ بھی مال کا وبال ہے۔ مال کا چھٹا وبال یہ ہے کہ پھر اس انسان کی اولاد کا بگڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی اولاد تو بالکل ہی ٹریک سے اتر جاتی ہے، بالکل بگڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ کچھ سختی رکھتا بھی ہے تو جب تک وہ زندہ ہے، مال کی وجہ سے اولاد کچھ نہ کچھ ٹریک پر ہے، جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اولاد کو وراثت میں اتنا زیادہ مال ملتا ہے کہ وہ بگڑ جاتی ہے۔ اور بعض لوگ زندگی میں ہی دیکھتے ہیں کہ اولادیں بگڑی ہوئی ہیں، پھر وہ سمجھاتا ہے، اولاد نہیں سمجھتی، بیویاں بگڑ جاتی ہیں، بات کرتا ہے، بیوی سنتی نہیں، پھر خود کہتے ہیں کہ حضرت اولاد ہماری مانتی نہیں ہے۔ تو اولاد کا بگڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور مال کا ایک اور وبال یہ ہے کہ انسان کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اولاد خرچ کرتی ہے، لیکن حساب و کتاب اس کو دینا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا حرامها عذاب وحلالها حساب، اگر حرام مال تھا تو عذاب ہوگا، اگر حلال و پاکیزہ مال تھا حساب تو تب بھی ہوگا۔ تو یہ مال کا وبال ہے کہ حساب و کتاب تو دینا ہی پڑے گا۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک دکان کھول کر دی،
اور فرمایا کہ بیٹا دکانداری کرو، جو کرنا ہے اچھے طریقے سے کرو، بس ایک میرے ساتھ وعدہ کرو کہ روزانہ رات کے وقت حساب و کتاب مجھے دینا ہے۔ اب بیٹا سارا دن دکانداری کرتا، رات کے وقت اپنے والد کو حساب و کتاب دیتا، اور وہ بھی ایک ایک درہم و دینار کا حساب لیتے۔ کچھ ٹائم تو ایسا گزر گیا، کچھ وقت کے بعد بیٹے کو تنگی ہونا شروع ہو گئی، کیا روزانہ حساب لیتے ہیں؟ تو وہ جھجکنے لگا، پیچھے ہٹنے لگا، لیکن حساب دینا پڑتا تھا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ ابو کیا روزانہ حساب لیتے ہیں، اب میں تنگ آ گیا ہوں حساب دے دے کر۔ تو والد نے پھر کہا کہ بیٹا مقصد دکانداری نہیں تھا، مقصد تمہارے سے حساب و کتاب لینا نہیں تھا، مقصد تم کو یہ سمجھانا تھا کہ ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس کے اوپر چند روپے لگے ہوئے ہیں، اس کا حساب تم اپنے والد کو نہیں دے پاتے، مشکل ہوتا ہے۔ بیٹا زندگی ہمیشہ صحیح گزارنا، کیونکہ کل پروردگار نے بھی تمہارے سے ایک ایک پیسے کا حساب لینا ہے۔ اگر والد کو حساب دیتے ہوئے اتنی مشکلات ہوتی ہیں، اتنی تنگی ہو رہی ہے، تو وہاں کیسے حساب دو گے؟ تو مقصد تمہیں یہ سمجھانا تھا۔ تو اس لیے کہا کہ حلال ہوا حساب، اگر حلال ہے تو حساب ہوگا، وہ حرام ہوا عذاب، اگر حرام کا مال ہے تو عذاب ہوگا۔ تو یہ مال کی کچھ وبال ہیں جو مالدار انسان کو ان وبالوں میں سے سب کا یا کسی نہ کسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مال انسان کو ڈس لیتا ہے۔ مال کیسے ڈستا ہے؟ پھر انسان کے لب و لہجے میں مال کی جھنکار محسوس ہوتی ہے۔ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں یہیں کھڑے کھڑے تیری زندگی برباد کر سکتا ہوں۔ پھر اشتہارات پر بھی لکھواتے ہیں، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، ہم وہ ہیں جو ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ یہ پیسے کی جنکار خدائی لہجے میں انسان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بڑی کرامات میں سے یہ ہے کہ انہوں نے دریاؤں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے اور پورا دریا پار کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے دریا کو حکم دیا، جو کسی ایک مجاہد کا پیالہ دریا کے اندر ڈوب گیا تھا، دریا کی لہر نے اس پیالے کو کنارے تک پہنچا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تو آگ پیچھے چلی گئی، ان کی آواز سینکڑوں میل دور تک چلی گئی۔ تو مختلف کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی بڑی کرامات تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عوام الناس کے نزدیک ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جب قیصر و کسریٰ کے مال، پیسہ، خزانے ان کے قدموں کے نیچے سمندر کی طرح بہہ رہے تھے، وہ ایسے موقع پر بھی اپنا ایمان بچا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ تو مال کے ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان تقوی والی زندگی گزار رہا ہو، انسان شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، یہ ہوتا ہے پھر مال نعمت ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ انسان جبر کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کرے۔ بخیل انسان کا ایک ہی علاج ہے بخل ختم کرنے کا، کہ اپنے دل پر جبر کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقات دے، خیرات دے، جو ضرورت مند ہیں ان کو دے، کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرے، تو جبر کرے اور اللہ کے راستے میں دے۔ جب انسان ایک مرتبہ جبر کر کے دینا شروع کر دیتا ہے
پھر اللہ رحمت فرماتے ہیں اور اس کے دل کو کھول دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے مال کو آگے دینا، خرچ کرنا۔ دیکھیں مال کو انفاق کہتے ہیں، انفاق عربی میں ایک لفظ ہے نفق، نفق کہتے ہیں ٹنل کو۔ ٹنل میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ گاڑیاں گزرتی ہیں، جب وہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر گزر جائیں تب اور گاڑیاں آ جاتی ہیں، تو وہ ٹنل کہلاتی ہے۔ پہلے والی گاڑیاں گزریں گی تو دوسری آئیں گی، کیونکہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، بس وہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ تو اس مال کو بھی انفاق کہتے ہیں کہ پہلے والا خرچ کریں گے تو اللہ اور بھیج دیں گے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا انفق انفق علیک، خرچ کرو گے تو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ بعض فرماتے ہیں انفق ينفق علیک، خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ بعض فرماتے ہیں انفق کافی الحبیبہ یأتیک من الغیب، خرچ کرو جو تمہاری جیب میں ہے، اللہ تمہیں دے گا جو کچھ غیب میں ہے۔ اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں spend and God will send، تم خرچ کرو اللہ دے گا، جب تک spend نہیں ہوتا اس وقت تک پھر send بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے مال کو اگر انسان چاہتا ہے کہ میں بڑھاؤں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، تو اس کو چاہیے کہ دل پر جبر کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب تھوڑے پیسے رہ جاتے تھے تو فوراً خرچ کر دیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت زیادہ ہو تو انسان خرچ کرتا ہے، تھوڑے تو انسان اپنے پاس رکھ لے کہ کبھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی ضرورت آ جائے تو کچھ پیسے ہوں۔ تو آپ جب تھوڑے ہوتے ہیں تب زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جب تک جیب میں رہتا ہے اور آتا نہیں، جیسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں میں وہ بھی خرچ کر دیتا ہوں تاکہ اور آ جائے۔ اس لیے حضرت والد صاحب فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں، بعض لوگوں کو خط پھاڑ کے دیتے ہیں۔ خط پھاڑتے ہیں شکریہ کے خط کے ساتھ ہوتا ہے حضرت میں آپ کا شکر گزار ہوں اگر آپ میرا یہ ہدیہ قبول فرما لیں۔ احسان مند بھی ہوتے ہیں، بعض کو چھپڑ پھاڑ کے ملتا ہے، بعض کو خط پھاڑ کے ملتا ہے۔ تو اللہ دیتے ضرور ہیں لیکن انسان خرچ کرنے والا بنے، تو اس کو بخل کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے جس کو ختم کرنے کی محنت کرنی چاہیے۔ ایک اور روحانی بیماری ہے جس کو ریا کہتے ہیں، دکھاوا، لوگوں کے لیے کوئی عمل کرنا، عبادت کر رہا ہے تو لوگوں کے لیے، کوئی کام کر رہا ہے تو لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ اللہ کے لیے انسان نہیں کرتا کہ خالص اللہ کے لیے کرے، لوگ کیا کہیں گے، تالیاں بجائیں گے یا نہیں بجائیں گے کوئی پرواہ نہیں، بس میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ ریا بھی ایک بیماری ہے۔ تلاوت قرآن کر رہا ہے، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے کہ یار بہت قرآن پڑھتا ہے، لمبے سجدے ہو رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے یار بڑا نمازی انسان ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا تھا تو قریب مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تو تذکرہ ہوتے ہوتے اس انسان کا تذکرہ آیا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک نے کہا کہ بھئی یہ شخص جو ہے نا بہت نماز پڑھتا ہے، اچھی اطمینان والی۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تو تہجد گزار بھی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ نفلیں بھی نہیں چھوڑتا، اتنا عبادت گزار ہے۔ ایک نے کہا کہ اس نے حج بھی کیا ہوا ہے، ہر سال حج عمرے بھی کرتا ہے۔ اب اس کی یہ تعریفیں ہو رہی تھیں۔ تو جیسے یہ ہوا اس نے نماز کے اندر ہی منہ پھیر کے کہا کہ میں روزانہ کے 15 سپارے بھی پڑھتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ریا، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ایک آدمی حج پر گیا، حج کر کے آیا۔ اب جب حج کر کے واپس آیا تو دکاندار کے پاس گیا جس سے اس کا کھاتا چلتا تھا کہ بھئی مہینے بعد تمہیں اکٹھے پیسے مل جایا کریں گے۔
اور جا کے کہنے لگا کہ بھائی وہ کھاتے والی کاپی نکالنا، تو وہ خوش ہو گیا، شاید حج کر کے آئے ہیں تو اب دل پسیج گیا ہے اور میرا سارا بل ادا کرے گا۔ تو جیسے ہی اس نے کھاتے والی کاپی نکالی تو کہنے لگا جہاں میرا نام لکھا ہے نا وہاں حاجی بھی لکھ لو، کیونکہ میں حج کر آیا ہوں۔ تو یہ ریا ہوتا ہے۔ بات چیت کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے انداز کیا ہوتا ہے؟ جب میں تیسری مرتبہ حج پر گیا تھا نا، تب میں نے دیکھا تھا یوں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہوتا ہے ریا، دکھاوا۔ ابھی کتاب لکھی نہیں ہوتی، پہلے سے ہی میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں اس ٹاپک پر، اس عنوان پر قلم اٹھاؤں، پہلے سے ہی۔ ابھی عبادت بھی نہیں کی، کام بھی نہیں کیا، پہلے سے ہی تشہیر کرنا شروع کر دی۔ یہ ریا ہوتی ہے، لوگوں کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریا کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے شیطان مایوس کر دیتا ہے یا دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو کسی شخص نے خط لکھا تو اس کے جواب میں فرمایا اس کوشش کی ضرورت نہیں کہ ہر کسی پر اظہار نہ ہو، بعض اوقات اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام ہی چھوٹ جاتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا عمل چھپا رہے، میرے اس کام کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام ہی چھوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں محققین کے نزدیک جیسے اظہار کا اہتمام ریا ہے، ویسے ہی اخفاء کا اہتمام بھی ریا ہے۔ اتنے اہتمام سے اپنے اصل کو چھپانا، فرماتے ہیں اتنا اخفاء اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ مخلوق پر نظر ہے، جبھی تو ان سے مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ بس اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ کرتا رہے، اس میں مشغول رہے، چاہے محبوب کو، اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اس کے کام کو مخلوق پر ظاہر کرے یا نہ ظاہر کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے۔ فرماتے ہیں ریا سے حفاظت کی صورت صرف یہ ہے کہ اس خطرے کے بعد عمل میں تغیر نہ آئے کہ اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اب میں کیا کروں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد عمل میں تغیر نہ آئے، بس خالص نیت کے ساتھ اس کے باوجود بھی کام میں لگا رہے، لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، میں نے خالص نیت سے کام کرنا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، بعض لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، یار اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، ریا نہ ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں اتنا اہتمام یہ بھی ریا ہے، ورنہ مخلوق پر نظر تو نہ ہوتی۔ وہ سوچتا اللہ نے جب تک میرے کام کو چھپانا تھا چھپائے رکھا، اب لوگوں پر ظاہر کر دیا، بس میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں کرتا رہوں گا۔ تو یہ بھی انسان کی ایک بیماری ہے، بس وہ خالص نیت سے لگا رہے، یہی اس کا علاج ہے۔ ایک مرتبہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ فلاں انسان ریا سے ذکر کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ تم سے پھر بھی اچھا ہے، خدا کا نام لیتا ہے چاہے ریا سے لیتا ہے، کیونکہ تم تو ریا سے بھی خدا کا نام نہیں لے رہے۔ پھر فرمایا کہ وہ خدا کا نام بے شک ریا سے لیتا ہے، لیکن اس وجہ سے قیامت والے دن اس کا ذکر ریائی ٹمٹماتا ہوا چراغ بن کر پل صراط سے اس کو پار کرا دے گا، تمہارے پاس تو ریائی ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کا نام تو لے رہا ہے۔ تو اس لیے اس ریا سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایک سخی آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں دنیا میں تھا، میں نے اتنی سخاوت کا اظہار کیا، میں نے اتنے لوگوں کے گھروں کو بسایا، حاجت کو پورا کیا، ضروریات کو پورا کیا۔ اللہ فرمائیں گے اس وجہ سے کہ لوگ کہیں کہ بہت سخی تھا، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک آدمی آئے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا کرتا شہید ہو چکا تھا، اللہ میں نے آپ کے راستے میں جان نچھاور کر دی۔ اللہ فرمائیں گے اس لیے
کہ لوگ تذکرہ کریں کہ بہت بڑا مجاہد تھا، کتنا بہادر اور دلیر انسان تھا، لوگوں نے کہہ دیا اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عالم کھڑا ہوگا، اللہ میں نے دنیا میں علم کو پھیلایا، لوگوں کو دین کا کام سکھایا، اللہ فرمائیں گے اس لیے تاکہ لوگ کہیں کتنا بڑا عالم تھا، کتنا دین کا کام کرنے والا تھا، لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا، میرے لیے نہیں کیا، اللہ اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو ریا اتنا بڑا عذاب کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے اس ریا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے انسان اپنے کام میں لگا رہے۔ تو یہ ریا جو ہے یہ ایک اور بیماری تھی، ایک اور روحانی بیماری جو اس عنوان کی آخری ایک بیماری، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبر۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ جتنی مہلکات بیماریاں ہیں، انسان کی روحانیت کا بیڑا غرق کرنے والی سب سے خطرناک بیماری یہ تکبر ہے۔ یہ انسان کے اندر آنے میں سب سے پہلے آتی ہے، جب جانے کا وقت آتا ہے سب سے آخر میں نکلتی ہے، بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایٹم۔ تو اس لیے حضرت والد صاحب فرماتے ہیں یہ ایٹمی گناہ ہے۔ ایٹمی گناہ، آپ نے ایٹم دیکھا ہوگا، کسی جگہ پر ایٹم گرایا جائے پورے کا پورا ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکبر اتنا برا گناہ ہے، اتنا ایٹمی گناہ ہے کہ ایک ذرہ بھی اندر دل میں آ جائے پوری روحانیت کا کباڑہ کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ ایٹمی گناہ ہے تکبر کرنا۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ اس انسان کے سامنے حق بات کی جائے، صحیح بات کی جائے تو وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے کہ نہیں، بس جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، میری مانو۔ حق بات کو جھٹلا دیتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ اپنی تعریفوں پر تعریف اور دوسرے کی تعریف سنتے میں بھی اس کو ہوتا ہے کہ یہ اپنی تعریف کیوں کر رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ جو کچھ میرے اندر ہے۔ تو یہ تکبر کی علامات ہیں، انسان پہچان سکتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں۔ تکبر کی اقسام ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے اللہ کے ساتھ تکبر کرنا، جیسے فرعون نے کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار۔ یہ اللہ کے ساتھ تکبر کرنا ہے۔ بڑائی اللہ کو سجتی ہے، کبریائی اللہ کو سجتی ہے، لیکن انسان اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، پھر وہ اپنے رب کو بلا لے۔ کتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تکبر ہے۔ اور ایک تکبر ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ قرآن ان کے اوپر نازل ہونا تھا۔ مکہ اور طائف اتنی اچھی اچھی بستیاں ہیں، ان میں سے کسی اچھے انسان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ یعنی کہ نبی علیہ السلام کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ اور کسی اچھے انسان پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تکبر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عوام الناس کے ساتھ تکبر، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ میرا احترام کریں، میری واہ واہ کریں، میرے آنے پر کھڑے ہو جایا کریں،
میں کہوں کہیں جاؤں تو پوچھ شروع کر دیا کریں، پوچھ کریں کہ بھئی آپ کیسے ہیں. اگر لوگ نہ پوچھیں تو پھر ان کے لیے سختیاں شروع کر دیں. حقیر جانیں، یہ عوام الناس کے ساتھ تکبر ہے. اب اس تکبر کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ انسان تکبر کرتا کیوں ہے. اس میں سے ایک سبب علم ہے. دنیا کا علم تکبر ہی پیدا کرتا ہے. اس لیے اگر آپ دفتر میں، آفیسز میں چلے جائیں تو وہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. تکبر ہوتا ہے. ہم پڑھے لکھے ہیں، کچھ زیادہ پڑھ جائیں 2-4 لفظ تو دوسرے کو انسان بھی نہیں سمجھتا انسان. اگر اللہ والوں سے تعلق نہ ہو تو دینی علم بھی تکبر کا سبب بن جاتا ہے. میں بڑا عالم ہوں، میں کسی دوسرے عالم کا فتویٰ کیوں مانوں، میں دوسرے کی کیوں مانوں. عارفونی، مجھے پہچانو میں کون ہوں. تو دینی علم بھی تکبر کا سبب بنتا ہے. اور ایک عبادت، یہ بھی تکبر کا سبب بنتی ہے. انسان عبادت تو کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، یہ عبادت بھی نہیں کر رہا، تو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے. میں تو سنت موقدہ، غیر موقدہ ہر طرح کی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، یہ تو فرض بھی مشکل سے پڑھتا ہے. اب کر عبادت رہا ہے لیکن دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے. اور ایک سبب حسب اور نسب. اپنے نسب کے اوپر انسان تکبر کرتا ہے. میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں انسان کی اولاد کا چشم و چراغ ہوں. یہ تکبر کر رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا تو جانتا نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے. اس نے اپنی 9 نسلیں گنوائیں. اللہ نے وہی فرمائی میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ دو وہ 9 کے 9 جہنم میں جا چکے ہیں، اب تو بھی اسی راستے پر چل رہا ہے. حسب نسب کے اوپر انسان تکبر کرتا ہے. حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اپنی نجات کے اعمال خود کرنا، محمد کی بیٹی ہونا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اندازہ لگائیں حسب نسب قیامت میں کام نہیں آئے گا. اور تکبر کا ایک سبب حسن و جمال ہوتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. بھئی میرا قد کاٹ ایسا، میرا جسم ایسا، میرا حسن ایسا، یہ تو 2 فیٹا ہے، یہ تو کھجور کی گٹھلی کی طرح ہے، اس کی میرے سامنے کیا حیثیت. اپنے حسن پر ناز کرتا ہے. اور ایک وجہ مال، کہ مال کی وجہ سے انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے. اور ایک سبب قوت. جب انسان کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتا ہے، اختیار ملتا ہے تو وہ متکبر بن جاتا ہے کہ بھئی میرے پاس اختیارات ہے، میں جو چاہے کروں. تو یہ بھی سبب بنتا ہے. اور ایک سبب تعلقات ہوتے ہیں کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، تم ابھی ٹھہرو میں ابھی تمہارا بندوبست کرتا ہوں، ایک فون کروں گا نا پتہ بھی نہیں چلے گا تم کہاں گئے ہو. تو تعلقات ہونے کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. 8واں سبب شاگردوں کی کثرت کو دیکھ کر انسان متکبر ہو جاتا ہے. میرے سے تو دین کا علم پڑھنے والے اتنے شاگرد ہیں، انسان کے تکبر کا سبب بن جاتا ہے. اور ایک 9واں سبب جب انسان کو کسی دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے، وہ اس حسد میں متکبر بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس کو سلام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بھئی میں کیوں کروں؟ حالانکہ دیندار ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہوتے. تو حسد بھی تکبر کا سبب بنتا ہے. تو یہ اسباب ہیں جو انسان کے تکبر کا سبب بنتے ہیں. انسان دیکھے کہ میرے اندر اگر تکبر ہے تو اس میں سے کون سا سبب ہے جس کو میں صحیح کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 4 طرح کے عذاب فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں پر دیے، اور وہ چاروں کے چاروں تکبر کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ جس انسان نے، جنہوں نے تکبر کیا تو ان کو 4 طرح کے عذابوں میں سے ایک عذاب ضرور ملا. آگ، پانی، ہوا، مٹی.
ان اجزاء سے یہ دنیا بنی ہے اور انہی کے ذریعے اللہ نے عذاب دیا۔ فرعون نے تکبر کیا، انا ربکم الاعلی کہا، اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو دیا، پانی کا عذاب ہوا۔ قارون اس نے کیا کہا، اوتیت علی علم من عندی، یہ جو میرے پاس پیسہ ہے یہ میں نے اپنے علم کے ذریعے کمایا ہے، میں نے ایسی ڈیل کی تو مجھے منافع ہوا۔ تو اس نے تکبر کیا، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ پھر آپ دیکھیں قوم عاد، ان کو اپنی طاقت پر علم ناز تھا، وہ خود کیا کہا کرتے تھے، من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ نے ہوا کا عذاب بھیج دیا، ریحاً صرصرا، ہوا کا عذاب۔ پھر کیا ہوا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اگلے دن زمین پر اس طرح مرے ہوئے پڑے تھے جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہوا کا عذاب آیا، اور بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ کو مانو، اور انہوں نے آگے سے کیا کہا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تکبر کیا، اللہ نے آگ کا عذاب بھیج دیا۔ تو جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نہ کوئی عذاب میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، ضروری نہیں کہ انسان کے اوپر آسمان سے ہی آگ برسنا شروع ہو جائے، پریشانیوں کی آگ بھی ہوتی ہے، انسان پریشانیوں میں جلتا رہتا ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری شروع، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری شروع، ایک پریشانیوں کا سلسلہ اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے بوفے کھانا لگایا جاتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ کھانے کی ڈش لا کر رکھی جاتی ہے تو اس کے نیچے ایک چھوٹی سی موم بتی جلا دی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ یہ کھانا گرم رہے۔ اللہ بھی ایسے انسان کی زندگی میں موم بتی جلا دیتے ہیں تاکہ یہ پریشان رہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ دو علاج ہیں تکبر کے، ایک علمی اور دوسرا عملی۔ علمی علاج یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات کو دیکھے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان دیکھے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں، من نطفہ، میں ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہوں، ایک قطرے سے پیدا ہوا ہوں جو حرام کا تھا۔ پاک تو نہیں ہوتا نا نطفہ، حرام ہوتا ہے، اگر کہیں لگ جائے تو اس جگہ کو، اس کپڑے کو پاک کرنا لازم ہوتا ہے، ورنہ نماز بھی نہیں ہوتی۔ ایسے قطرے سے انسان ناپاک قطرے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے بول رہا ہوں۔ تو اپنی اوقات کو انسان دیکھے کہ میری اوقات کیا ہے۔ اصل میں انسان اوقات بھول جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے۔ اور دوسرا عملی علاج یہ ہے کہ انسان اعلانیہ طور پر عاجزی والے کام کرنا شروع کر دے، تواضع والے کام شروع کر دے، تکلفاً اپنی میں کو توڑے۔ کوئی موقع ہے تو تکلفاً دوسروں کے جوتے سیدھے کرے، جوتوں کو اٹھائے، کوئی ایسا اور کوئی کام ہو تو تکلفاً کرنا پڑے تو کرے تاکہ میری میں ٹوٹے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ ابو ذر ہے لیکن آپ کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی یہ دنیا والوں میں اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے فرشتوں کے درمیان ان کی شہرت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ قرآن مجید کثرت سے پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک آخری بات کہ کوٹ مٹھن شریف میں ایک مجذوب رہتا تھا جو گلیوں میں گزرتے گزرتے آنے جانے والوں سے پوچھتا تھا، عید کداں، عید کب ہوگی؟ تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے، بھئی پاگل ہے، اس کو کیا جواب دیں؟ تو وہ ہر کسی سے یہ پوچھ رہا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے
تو مجذوب نے پوچھا عید کدا؟ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یار ملے جنا، جب محبوب سے ملاقات ہوگی نا، اللہ سے ملاقات ہوگی تب عید ہوگی۔ اب یہ سننا تھا کہ مجذوب کے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، تو اس نے سوال کیا یار ملے کدا، یار کب ملے گا، محبوب سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں مرے جدا، جب انسان کی میں مرے گی تب اللہ اس کو اپنی قربت عطا فرما دے گا۔ تو مجذوب نے آگے سے کہا کہ میں مرے کدا، انسان کی میں کب مرے؟ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار تک جدا، میں تب مرے گی جب یار کی نظر کرم ہو جائے گا۔ اس لیے واصف علی واصف کہا کرتے تھے کہ مومن عاشق کو اللہ کا دیدار 2 مرتبہ ہوتا ہے، وہ کب؟ ایک مرتبہ جب میں مرتی ہے اور دوسری مرتبہ جب عاشق مرتا ہے جنت میں۔ تو جب انسان کی میں مرتی ہے اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں جب تک انسان کے دل میں میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے، اور ہمیں ایک پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزار کر صاف دل لے کر اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلب سقیم کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے وہ بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہ گاروں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلا رکھی ہیں، اللہ ہمارے اوپر بھی رحمت برسا دیجئے، اللہ رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا معاملہ تو آپ کی ایک نیم نگاہ پر موقوف ہے، اللہ ایک نگاہ فرما دیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا معاملہ ہے، اے اللہ ایک نگاہ فرمائیں گے اللہ زندگی سنور جائے گی، اللہ کشتی کنارے لگ جائے گی۔ اللہ ایک نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے،
اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ دور قریب سے جتنے لوگ یہاں اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کی دلی نیک چاہتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں اللہ سب سے کامل شفا نصیب فرما، اللہ جسمانی بیماریوں کو ختم فرما، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی لوگوں کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ اولادوں کو نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں اللہ ہر کسی کو اپنے محبین بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے خاشعین بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے زاہدین بندوں میں شامل فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا، اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی اور جتنے آپ کے انبیاء اور نیک لوگ آئے انہوں نے جو خیریں مانگی اللہ وہ خیریں ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس وقت جتنے دجالی فتنے ہیں اللہ ہمیں ان تمام دجالی فتنوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ایمانی اسلامی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔